مسعود صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں سب سے پہلے سر وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی جب وہ نیوز بریفنگ کرتے ہیں خاص طور پہ ڈیجیٹل جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررزم اس پہ بھی وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز جن میں ہم 5th جنریشن وار کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ باہر سے جو پاکستان کی اینٹائی پاکستان اس وقت پاورز ہیں طاقتیں یا قوتیں ہیں وہ کس طرح سے ایک سائبر اٹیکس کر رہی ہیں یا کس طرح سے مس انفارمیشن کو آگے بڑھاوا دے رہی ہیں. اس پروپیگنڈے سے کیسے پاکستان کاؤنٹر کر سکتا ہے اور کن چیلنجز کا سامنا؟ بہت شکریہ ہم دیکھیں کہ جو 5th جنریشن وارفیئر جہاں اس کی آپ نے بات کی ہے یہ بیسیکلی انڈیا نے جب تمام حربے آزمانے کے بعد جب ان سے کچھ ہو نہیں سکا تو 5th جنریشن وارفیئر انہوں نے اسٹارٹ کی پاکستان کے اگینسٹ. اور اٹ از بیسیکلی نان کنٹیکٹ وارفیئر جس میں پروپیگنڈا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اور ریومرز وغیرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایجنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا ہے یا پولیٹیکل ہے مثال کے طور پہ پی ٹی ایم کے طور پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے طور پہ یا پھر ٹیررزم ہے براس ہے ٹی ٹی پی ہے ان کو یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں جب ڈیجیٹل ٹیررزم کی ہم ابھی جب 5th جنریشن کو یہ ذمہ داری تو انڈیا نے سنبھالی تھی. اب ریسنٹلی اٹ ہیز بین ٹیکن اوور بائی سم جو ہمارے پاکستانی سے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے وہ یہ کام آج کل کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کو یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں سیٹلائٹ فونز کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں ایک نیریٹو پش کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوتا ہے. اور وہی نیریٹو جو آگے ہوتا ہے وہ شیئر ہوتا ہے گروپس میں جاتا ہے اور الٹیمیٹ ایم یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو ملائن کرنا انسلٹنگ نیریٹیوز کے ساتھ. اور اس ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی یہ مقصد یہی ہے کہ جی ایک پبلک اوپینین کو شیپ کیا جائے اگینسٹ دی اسٹیٹ اگینسٹ دی ادارہ. اور جس طریقے سے ہم نے روزمرہ زندگی میں دیکھا ہے کہ اس میں ایک یہ معمول بنتا جا رہا ہے جس طرح پروپیگنڈا ہے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں فوراً اس چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں لیکن ہمارے بدقسمتی یہاں پہ یہ پاکستان میں سزا اور جزا نہیں ہے. اب ریسنٹلی جو رائٹس ہوئے تھے یونائٹڈ کنگڈم میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی سزائیں دی 3 سال کی جنہوں نے کسی کی ٹویٹ یا اس کو ری ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا یو ہیو ری پبلش دیٹ ٹویٹ تو آپ یو آر ایکولی ریسپانسیبل. یا آپ نے کوئی انسائٹنگ قسم کی جو ویڈیوز آپ نے شیئر کی کسی نے انیشیٹ کیا آپ نے اس کو شیئر کیا فارورڈ کیا یو آر ایکولی ریسپانسیبل. سو دیر فور دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ہم نے اس پہ ایسا ایکشن لینا ہے جس طرح ابھی پیکا کے انڈر 3 کورٹس اسلام آباد میں بن چکی ہیں پنجاب میں ڈیفیمیشن لا پاس ہو چکا ہے. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ان کو ہم اس طرح کیسے دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور جنرلی پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اور اس کو اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ پنشمنٹس وغیرہ ہوں گی تو میرے خیال میں پھر والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ہمیں یہ کچھ چند لوگ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ اس قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.